السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب جنہوں نے کچھ دنوں پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا، انہوں نے ابھی حال ہی میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک نیا پوڈ کاسٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے براہ راست طارق جمیل صاحب سے ایسے سوالات کیے جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے تو ارشاد بھٹی صاحب نے فضائل اعمال کی وہ تمام کرامتیں بیان کی جن پر اکثر انجینئر صاحب اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب نے یہ بیان کیا کہ فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اپنے مریدوں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے، اور امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات کرامت بنا کر منسوب کی گئی ہے کہ وہ لگ بھگ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ اسی طرح کی بہت سی کرامات جب ارشاد بھٹی صاحب نے طارق جمیل صاحب کے سامنے بیان کی تو طارق جمیل صاحب نے پہلے تو یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ کرامات فضائل اعمال میں موجود ہیں، لیکن ارشاد بھٹی صاحب نے باقاعدہ ریفرنس دکھائے جس پر آخر میں طارق جمیل صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ میری ذات کے حوالے سے سوال کریں، فضائل اعمال کو چھوڑ دیں۔ تو یہ کرامات ہیں، ان کو مانے نہ مانے کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ صاحب کشف تھے؟ ہو سکتا ہے، اچھا، اور ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، آگے صفحہ نمبر 427 کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث۔ کیسے؟ فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تھا تو صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتے نظر آتا تھا کہ حدیث سچی ہے جھوٹی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی، صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ حدیث نور نظر آتا ہے تو حدیث سچی، نور نظر آتا ہے تو حدیث غلط۔ اب پھر ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ فضائل اعمال ہے سر۔ ایک ہمارے بہت بڑے جو ہم جن کی بہت 5-7 بر اعظموں میں تبلیغ ہو رہی ہے، ان کا نصاب ہے، اس نصاب میں یہ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں؟ جی سر۔ یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے؟ نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا پھر خود پڑھا نا جی سر۔ کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا، اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے، ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال۔ یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے آ گئی ہے۔ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے والد کو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ بھر سپارہ حفظ کر چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس سے پتہ چلا۔ شیخ عبد القادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے۔ میں ابھی وہ سن رہا تھا، آپ نے شاید سنی، وہ میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین کو جو جنت کی بشارتیں ملی، حضرت عثمان قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے۔ یہ واقعات تو بے بنیاد ہیں۔ اچھا نبی ایک، یعنی آپ صفحہ نمبر 374 پر ہے، نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو اس رسی سے خود کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہ پڑے۔ آپ نے تو صحابہ کو منع فرمایا، نہیں غلط ہے، یہ فضائل اعمال میں ہے بھی نہیں۔ صفحہ نمبر 374 پہ نہیں، آپ دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سر کے بال باندھے ہوں، نیور، نیند کے غلبے سے میں آپ کو نیور سر، نیور۔ اچھا صفحہ حضرت آدم کوئی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی؟ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری ذات سے متعلق سوال کریں، یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے۔ سر آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے، میں اب بھی ہوں، لیکن آپ ان کو رد کرتے ہیں۔ میں رد کرتا ہوں، جو غلط ہے وہ غلط۔ انجینئر صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرنے کے بعد اور فضائل اعمال کی کرامتوں سے اعلان برات کرنے کے بعد اب جنت کی حوروں کی بات شروع ہوئی، جس پر طارق جمیل صاحب نے یہ فرمایا کہ جنت کی ایک حور جس کا نام لائبہ ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کی باقی حوریں اس پر رشک کریں گی، اور اگر وہ لائبہ نامی حور دنیا میں آ جائے تو دنیا کے سارے لوگ اسے دیکھ کر مر جائیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد ارشاد بھٹی صاحب نے جب طارق جمیل صاحب سے اس بات کا حوالہ مانگا تو طارق جمیل صاحب نے تنزیہ طور پر یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مرزا صاحب سے کافی زیادہ متاثر ہو چکے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راوی کون ہے سر؟
تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا. ٹھیک. اچھا, جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی, اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں, مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے. دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا, اللہ نہ کرے. سب مر جاتے. اچھا, اگر وہ ایک مسکراہٹ یا نہیں آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے, کلیجے پھٹتے ہیں. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم صحیح بخاری میں. یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا. کتنی حدیثیں ہیں, لگتا ہے تو میرے سے تو زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. تو اتنی حدیثیں ہیں صحیح حدیث کی, صحیح حدیث سے بھری پڑی ہیں, ان کو نکال کے بات کرو. نہیں میں سر, مجھے مرزا انجینئر محمد علی میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کا بہت سارا پوائنٹ آف ویو جیسے, لیکن ہمارے علماء آپ بھی بتاتے ہیں نا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری جو اتھینٹک ہیں اس کے بعد بھی ہیں, لیکن جو جن کا امت کا زیادہ نہیں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ 6 کتابیں ہیں جو اتھینٹک سمجھی جاتی ہیں. طارق جمیل صاحب کے انہی جوابات کے حوالے سے ابھی حال ہی میں ایک پروگرام کے دوران انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ طارق جمیل صاحب کی ان باتوں پر توہین مذہب کی دفعہ لگتی ہے, کیونکہ صحیح بخاری سے حوالے کا مطالبہ کرنے کے جواب میں یہ کہنا کہ تمہیں بخار چڑھ گیا ہے, یہ سراسر گستاخی ہے. انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب جو ہمارے بھائی ہیں انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے مرزے سے سیکھا. تو طارق جمیل صاحب کا تو سارے کا سارا پروگرام تو مر گیا, کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بدتمیز ہے تو وہ خود بدتمیزی کر رہے ہیں, مرزے لفظ بول رہے ہیں. میرا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا, اور اگر کہنا تھا تو مرزا صاحب کہتے, وہ بھی انہوں نے کہا ہے. لیکن یہاں پہ جب انہیں اندازہ ہوا کہ میرے پاس بھٹی صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے, اور بھٹی صاحب نے یہ جتنی گفتگو کی ہے وہ میری ویڈیو سے لرن کر کے انہوں نے سارے کوشچن لکھے تھے, اور انہوں نے صرف میری ویڈیوز پہ اعتبار نہیں کیا, انہوں نے وہ پھر کتابیں خریدی اور ان پہ وہ ساری چیزیں مار کی. طارق جمیل صاحب نے ایون اس پورشن میں یہ بھی کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ فضائل اعمال میں نہیں لکھا. تو میں طارق جمیل صاحب سے عرض کروں گا کہ فضائل اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, یا تو آپ بولیں اور یا پھر آپ تبلیغی جماعت کے اس نصاب کی گمراہی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو میں دعوت توبہ پیش کروں گا طارق جمیل صاحب کے اوپر کہ جو وہ درس مجھے دے رہے تھے, صرف 1-2 ان کے مزاج کے خلاف باتیں پوچھنے کے اوپر انہوں نے مجھے مرزے کہنا شروع کر دیا. اور دیکھیں طارق جمیل صاحب سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا اس میں, اور اس پہ توہین مذہب کی دفعہ لگتی ہے ان پہ. آپ نے غور نہیں کیا, انہوں نے بھٹی صاحب سے کہا کہ تنو بخاری دا اور مسلم دا بخار چڑھ گیا. اب یہ اہل سنت کی حدیث کی کتابیں ہیں, امام بخاری امام مسلم کی لکھی ہوئی, جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں قرآن کے بعد افضل کتابیں. ان کتابوں کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ تمہیں بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا. اگر میں کسی کو کہوں کہ تمہیں قرآن کا بخار چڑھ گیا, تمہیں سنت کا بخار چڑھ گیا, تمہیں نبی کی تعلیمات کا بخار چڑھ گیا ہے, تو یہ نیگیٹو ٹرم ہے. بخار چڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی باتوں سے نیگیٹو انٹینشن اخذ کر لیں, نعوذ باللہ. تو یہ تو سیدھا ان پہ توہین مذہب کا مقدمہ ہوتا ہے. 295B لگتی ہے, سی نہیں 295B, جس میں توہین مذہب کا الزام لگتا ہے. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب آپ کا کام تھا کہ اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے کہ آپ کی زبان سے کیا بھول نکل رہے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انجینئر صاحب نے ایک بہت ہی خطرناک بات یہ بتائی کہ ان کی گلی کا ایک چھوٹا سا بچہ ان کی گلی میں رہنے والے اہل حدیثوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ ان کو قتل کرے گا. یہ ریاستی ادارے مجرم ہے, جوڈیشری ہماری اور باقی ادارے جو اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے لوگوں کو ہیرو نہیں بننے دینا چاہیے, ان کو گمنامی میں دفن کروانا چاہیے. کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے دشمنوں کو یہ بات سمجھ ہے, انہوں نے اسامہ بن لادن جس کو وہ دہشت گرد سمجھتے تھے, اس کی لاش نہیں تھی کہ ہیرو بنا لیں گے. آپ جناب لاکھوں کا جنازہ کروا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہر بچہ کہتا ہے میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. ممتاز قادری کا مشن یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کو, جس کو گستاخ رسول اپنے نظام میں سمجھتے ہو, اسے مار دو. ہماری گلی میں ایک چھوٹا سا بچہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے, اور ہماری گلی میں ایک اہل حدیث کا گھر ہے, تو ان کے بچوں کے بارے میں کہتا ہے میں بڑا ہوں گا تو ان کو قتل کروں گا, ثواب کا کام ہے. میرے بچوں نے مجھے بتایا. کیوں؟ خیر ہاں اہل حدیث ہونے کی وجہ سے, حالانکہ وہ مذہبی لوگ بھی نہیں ہیں. ایک دماغ میں آئی ہوئی بات, اندازہ کریں یہ کون بھرتا ہے, یہ گستاخ ہے. سنتے ہیں ممبر سے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ساحل ادیم صاحب کی ایک نماز پڑھانے کی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے, جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساحل ادیم صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. یہ تھی آج کی بڑی اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.